چیلنجر اسپیس شٹل کی لانچ سے صرف ایک رات پہلے ناسا کے انجینئر باب ایبلنگ اپنے گھر آئے اور انتہائی دکھ زدہ لہجے میں اپنی بیوی سے کہا کہ کل یہ شٹل پٹنے والی ہے۔ اگلی صبح 28 جنوری سن 1986 صبح کے 11:40 پر اسپیس شٹل کو لانچ کیا گیا۔ ہوا میں لفٹ ہونے کے 33 سیکنڈ بعد وہی ہوا جس کی پریڈکشن انجینئر باب ایبلنگ نے کی تھی۔ شٹل اسپیس پٹ کر ٹکڑوں میں بٹ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ ببولا ہو کر زمین پر آ گری۔ پر سوال یہ ہے کہ اس رات ایسا کیا ہوا تھا کہ جو باب ایبلنگ اس حادثے کے بارے میں اتنی یقین کے ساتھ کہہ رہے تھے۔ چیلنجر اسپیس شٹل کیوں اور کیسے پیش آیا اور اس کا اصل ذمہ دار کون تھا؟ ہمارے چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین۔ یہ منظر پوری دنیا لائیو براڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی جب چیلنجر 5 بال بن کر اوشن میں آ کر غائب ہو گیا۔ یہ نہ صرف ناسا اور امریکہ کے لیے بہت بڑا نقصان تھا بلکہ اس دل دہلانے والی واقعہ نے پوری دنیا کو سوگ میں دھکیل دیا۔ چیلنجر 7 لوگوں کو اسپیس میں لے کر جا رہا تھا جن کی قربانی کو آج بھی دنیا نہیں بھول پائی۔ چیلنجر کو اصل میں سن 1975 میں اسپیس شٹل پروگرام کی ایک ٹیسٹ سروس کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن پھر سن 1979 میں چیلنجر کو ایک ایکچوئل اسپیس کرافٹ میں بدل دیا گیا۔ اس کو پہلی بار سن 1983 میں دنیا کی پہلی فری اسپیس واک کے لیے لانچ کیا گیا تھا۔ نہ صرف اتنا بلکہ یہی وہ شٹل تھی جو امریکہ کی پہلی خاتون ایسٹروناٹ کو بھی اسپیس میں لے کر گئی تھی۔ لیکن اس مشن میں چیلنجر کو پہلے سے بھی زیادہ اٹینشن مل رہی تھی کیونکہ اس میں ایک ہسٹری کی ٹیچر بھی موجود تھی۔ 37 سالہ کرسٹا مکولف US اسٹیٹ نیو ہیمپشائر میں ایک اسکول ٹیچر تھی جن کو ناسا کی طرف سے اسپیس میں جانے کے لیے سلیکٹ کیا گیا تھا۔ ناسا اسپیس پروگرام کی مارکیٹنگ کے لیے اسکول کی ٹیچرز کو بھی اسپیس میں بھیجنے کا پروگرام بنایا تھا تاکہ وہ اسپیس میں جا کر بچوں کو لائیو لیکچر دے سکے۔ یہ جان کر اسکول کے بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے۔ یہی وجہ تھی کرسٹا مکولف کی اس مشن پر موجودگی پوری دنیا میڈیا کو لائیو کوریج دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ ناسا پہلے سے اس مشن کی ڈیٹ اور ٹائم کو اناؤنس کر رکھا تھا اور مختلف سکولز کو چیلنجر کی لانچ کی لائیو سیٹلائٹ فیڈ دے رکھی تھی۔ یہ پروگرام ناسا کے دوسرے پروگرام کے مقابلے میں بہت زیادہ دیکھا جانا تھا جس میں زیادہ تر ویور اسکول کے بچے تھے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ صرف کرسٹا مکولف کی موجودگی ہی اس مشن کو بچوں کے لیے امپورٹنٹ نہیں بنا رہی تھی بلکہ اس وقت کے بچوں کا فیمس کریکٹر بیگ برڈ کو بھی اسپیس میں جانے کے لیے بات چل رہی تھی، لیکن آخری ٹائم پہ مشن کنٹرول نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس مشن کے پائلٹ مائک اسمتھ تھے جن کی یہ پہلی اسپیس فلائٹ تھی، پر کیا معلوم تھا کہ یہ کریئر کی آخری بھی ہونے والی ہے۔ مائک کو دھماکے سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، اور اس بات کا اندازہ تب ہوا جب ایکسپلوژن سے چند سیکنڈ پہلے آواز ریکارڈ ہوئی۔ وہ مائک اسمتھ کی تھی۔ اوہو، یہ ان کے آخری الفاظ۔ اس کے بعد شٹل سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ یہ صرف پائلٹ مائک اسمتھ ہی نہیں تھے جن کو دھماکے سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا۔ چیلنجر کی لانچ سے ایک دن پہلے 4 انجینئرز بھی یہ بات جانتے تھے۔ ان میں سے ایک انجینئر باب ایبلنگ اس حادثے کے 20 سالوں کے بعد بھی اپنے آپ کو مرتے دم تک چیلنجر کے ڈیزاسٹر کا قصوروار ٹھہراتے رہے۔ حادثے کے کئی منٹوں کے بعد ایک خاموشی سی چھائی رہی۔ پہلے تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ اس میں موجود 7 کے 7 کریو دھماکے کے ساتھ دم توڑ گئے ہوں گے، پر کچھ عرصے کے بعد انویسٹیگیشن سے جو معلوم پڑا وہ اور زیادہ پریشان کن بن رہا تھا۔ ایک پرائیویٹ انویسٹیگیشن کے دوران یہ معلوم ہوا کہ ایکسپلوژن کے وقت شٹل کا کیبن فوراً ڈیپ پریشر نہیں ہوا تھا، جس کا مطلب ہے دھماکے کے بعد بھی اوشن پر گرنے تک اس کے اندر سارا کریو زندہ تھا۔ ایکسپلوژن کے بعد چیلنجر کا ملبہ اوشن میں میلوں دور تک پھیل گیا۔ انویسٹیگیشن کے بعد یہ بتایا گیا کہ اس حادثے کا سب سے بڑا ذمہ دار ناسا خود تھا کیونکہ انہوں نے لانچ رولز کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا گیا تھا۔
امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو چلیے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔